بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوزفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے میم ساکن کا بیان پڑھا تھا اور پھر ہم نے میم ساکن کے 3 حال پڑھے تھے: اظہار، ادغام اور اخفا۔ ان تینوں کے تینوں حالوں کو ہم نے ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے الگ الگ پڑھے اور اچھی طریقے سے ان کو سمجھا۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو یہاں پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس پر کلک کریں اور وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھیں۔ تو ناظرین، اب چونکہ میم ساکن کا بیان کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کون سا؟ غنہ اور حرف غنہ میں فرق۔ چونکہ ابھی تک بہت سی جگہوں پہ میں نے ایسا بھی کہا کہ یہاں پر غنہ ہوگا، تو آپ سمجھے ہوں گے کہ شاید یہ غنہ کیا چیز ہے، معلوم نہیں یہ غنہ کیا ہوتا ہے اور حرف غنہ کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی کی تعریف پڑھیں گے، اسی کا قاعدہ پڑھیں گے کہ غنہ کس چیز کو کہتے ہیں اور حرف غنہ کس کو کہتے ہیں۔ تو چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، غنہ جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کی آواز ہوتی ہے جو کہ ناک کے بھانسے سے ادا ہوتی ہے، ایک گنگنی آواز ہوتی ہے، ایک اچھی سنائی دینے والی آواز ہوتی ہے جس کو غنہ کہتے ہیں، جو کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ ناک کے بھانسے سے۔ جس طرح سے ہم کوئی مثال لے لیں کہ امن، تو امن میں جو بیچ میں یہ آواز ہو رہی ہے، جو ناک میں سے آواز ادا ہو رہی ہے والی، تو اس کو ہم غنہ کہتے ہیں، یہ غنہ کی تعریف ہے۔ یا دوسری مثال لے لیں آپ، من یعمل، من یعمل، تو یہ جو ناک سے جو آواز ادا ہوتی ہے، گنگنی سی آواز جو آ رہی ہے ناک سے، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ تو غنہ کی تعریف کیا ہے؟ چونکہ آگے بہت سی جگہوں پہ ہم پڑھیں گے اس میں غنہ ہوگا، تو اس وقت آپ سمجھ جائیں کہ غنہ سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آواز کو تھوڑی دیر ناک میں لے جانا ہے اور ناک سے ادا کرنا ہے، جو کہ گنگنی سی آواز ہوتی ہے، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ تو اب غنہ کی تعریف کیا ہے کہ غنہ ایک اچھی سنائی دینے والی گنگنی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے، یہ ہے غنہ کی تعریف۔ اب آگے بڑھیں، حرف غنہ کی تعریف کیا ہے؟ حرف غنہ کہتے ہیں کہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو حرف غنہ کہا جاتا ہے، کہ جب ہم ایک الف کے بقدر ناک میں آواز لے جا کر ناک سے کوئی آواز ادا کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں، یعنی حرف غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی تعریف میں پڑھا کہ وہ آواز ہے ایک گنگنی سی، ایک اچھی سنائی دینے والی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے، اور حرف غنہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو حرف غنہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جائیں گے تو اس کو حرف غنہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد کو بھی حرف غنہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون مشدد کہتے ہیں اس نون کو جس کے اوپر تشدید ہو، اور میم مشدد اس میم کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو۔ تو نون مشدد اور میم مشدد کو بھی حرف غنہ کہا جاتا ہے۔ امام حفص رحمہ اللہ کی روایت، امام حفص ایک تجوید کے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو حرف غنہ ہے یہ 6 جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ امام حفص رحمہ اللہ یہ تجوید کے بہت بڑے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو غنہ ہے، غنہ 6 جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ غنہ ہے، یہ 6 جگہوں پر آتا ہے، 6 جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ کون کون سی جگہ ہیں؟ انہوں نے 6 کی 6 گنائی ہوئی ہیں۔ پہلی ہے نون مشدد اور میم مشدد میں، جیسے ان، ام، تو آپ نے دیکھا کہ ان اور اما دونوں میں آواز ناک میں جاتی ہے اور ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے، تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ تو ہوگی ایک چیز کون سی؟ نون مشدد اور میم مشدد، یعنی وہ نون جس پر تشدید ہو اور وہ میم جس پر تشدید ہو، جیسے ان، ام۔ اور دوسری جگہ کون سی ہے جہاں پر حرف غنہ ظاہر ہوتا ہے؟ وہ ہے ادغام مثلین میں، جیسے امن۔ ادغام مثلین ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسرا میم ہے، تو یہاں پر ادغام ہوا اور یہاں بھی غنہ ظاہر ہوا، حرف غنہ یہاں پر بھی ظاہر ہوا، جیسے امن، امن۔ تو اس میں بھی ناک میں آواز گئی اور تھوڑی دیر وہاں ٹھہری، وہاں سے اچھی آواز نکلی، ایک گنگنی آواز نکلی، تو اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حرف غنہ ظاہر ہوا، کس میں؟ ادغام مثلین میں، جیسے امن۔ تیسری جگہ ہے اخفاء شفوی میں، جیسے ام بھی، ام بھی۔ تو اخفاء شفوی میں ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا،
اور اس اخفا کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ یہ تمام اسباق ہم نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ جا کر چینل پر آپ وزٹ کریں اور وہاں پر جا کے یہ تمام لیسنز آپ دیکھ لیں، یہ تمام ویڈیو آپ دیکھیں۔ تو ہم نے اخفاء شفوی میں بھی دیکھا کہ اخفاء شفوی میں بھی حرف غنہ ظاہر ہوتا ہے، اور اخفاء شفوی کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو اخفا ہوگا، اور اسی اخفا کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ جیسے ام بھی، تو تیسرے نمبر پہ بھی جو اخفاء شفوی ہے یہاں پر بھی حرف غنہ ظاہر ہوا۔ چوتھی جگہ ہے ادغام ناقص میں، جیسے من یعمل خیرا یرہ۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ پھر لام را میں ادغام تام اور یومن میں ادغام ناقص ہوگا۔ تو چونکہ یہاں پر نون ساکن اور یہاں پر تنوین ان دونوں کے بعد یا آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ جیسے من یعمل خیرا یرہ، تو معلوم ہوا کہ ان دونوں جگہوں پر بھی حرف غنہ جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ پانچویں جگہ ہے قلب میں، جیسے من بعد صم بکم، تو من بعد میں نون ساکن ہے اور صم میں تنوین ہے۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے بیان میں پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ قلب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو پانچویں چیز دی ہوئی ہے یہ ہے قلب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ حرف غنہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے من بعد صم بکم، تو یہ تھی اس کی پانچویں قسم، یعنی پانچویں جگہ جہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور چھٹی جگہ کون سی ہے؟ کہ اخفاء حقیقی میں، جیسے ان کنتم قوما ظلموا۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں اس کے بیان میں پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور حروف یرملون اور با ان تینوں قسموں کے حروف کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ تو یہاں پر چونکہ یہاں کاف آ رہا ہے اور یہاں ضا آ رہا ہے، تو یہ دونوں حروف نہ حروف حلقی میں سے ہیں نہ حروف یرملون میں سے ہیں اور نہ با ہے، تو یہاں پر کیا ہوا؟ اخفا ہوا۔ تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کے ساتھ، ان کنتم قوما ظلموا، تو اس میں بھی حرف غنہ ظاہر ہوا۔ یہاں ہو تو اخفا رہا ہے لیکن جو حرف غنہ ہے وہ یہاں پر ظاہر ہوا، یہاں پر آواز ناک میں چلی جاتی ہے، ناک کے بانسے سے گنگنی سی آواز ادا ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غنہ جو ہے، غنہ کی تعریف، غنہ ایک گنگنی سی آواز ہے جو ایک اچھی سنائی دینے والی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے، اور حرف غنہ کہتے ہیں ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو حرف غنہ کہا جاتا ہے۔ پھر تجوید کے بہت بڑے امام حفص رحمہ اللہ کی روایت میں حرف غنہ 6 جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ نون مشدد اور میم مشدد میں، جیسے ان، ام، ادغام مثلین میں جیسے امن، نمبر 3 اخفاء شفوی میں جیسے ام بھی، نمبر 4 ادغام ناقص میں جیسے من یعمل خیرا یرہ، نمبر 5 قلب میں جیسے من بعد صم بکم، نمبر 6 اخفاء حقیقی میں جیسے ان کنتم قوما ظلموا۔ تو یہ 6 جگہ ہیں جہاں پر حرف غنہ ظاہر ہوتا ہے امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ اس تمام سبق کو، جو ہم نے غنہ اور حرف غنہ کا سبق پڑھا، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ جہاں آپ کو سمجھ نہ آیا ہو وہاں پر کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔